یہ بارہا میں آپ کو مسائل بتا چکا ہوں، اور کوشش کیجئے کہ آپ ہماری طہارت والی کتاب لے لیں، اس کے لاسٹ چیپٹر ضرور پڑھیں۔ پاک، ناپاک اور حرام اور حلال کی پہچان کے اصول اس میں نے درج کیے ہیں، بہت ہی بیسٹ ہیں۔ ان میں افراط و تفریط کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ بعض وقت میرے پاس کلپ آتی ہے، ان میں ایک صاحب بھاری سے اور بڑے ہی مستحکم اور بڑے ہی اچھے انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چیز اسلام میں حرام ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ کریں، اور بالکل غلط اصول بیان کر رہے ہوتے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے بہت ہی زبردست قسم کا گناہ جاریہ۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی چیز میں حرام کی ملاوٹ آپ اس وقت یقینی طور پہ جان سکتے ہیں کہ جب آپ نے خود آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہو، یا کسی نیک پرہیزگار متقی مسلمان نے جو صاحب علم بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، کبھی اس سے جھوٹ منقول نہ ہوا ہو، اس نے آپ کو خبر دی کہ میں نے دیکھا تھا کہ حرام چیز اس میں ملی تھی، تب وہ حرام کہلائے گی۔ یا ایسی نجاست کوئی جس میں اسمیل وغیرہ ہو، کوئی اثر ہو اس کا رنگ وغیرہ خاص، اور وہ اس چیز میں ظاہر ہو رہا ہے، نجاست کی اسمیل یا نجاست کا رنگ ظاہر ہو رہا ہو، یا پھر کفار کی ایک بہت بڑی جماعت جن کا تعلق مختلف کنٹریز سے ہو، وہ کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اس میں حرام ملتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی فاسق فاجر مسلمان ہے یا مستور الحال کہ جس کی عدالت ظاہر نہیں ہے، باشرہ ظاہر باشرہ ہے، لیکن یہ کس طرح گھر میں کیسے رہتا ہے، مارکیٹ میں کیا کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ، تو اس کو کہتے ہیں مستور الحال، یعنی ایسا مسلمان جس کا حالت پوشیدہ ہے، اس کی عدالت ابھی پوشیدہ ہے۔ یہ اگر خبر دیتے ہیں یعنی فاسق فاجر اور مستور الحال، تو تحری واجب ہوتی ہے، غور و تفکر کریں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ۔ اگر وہ مثلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک حرام شے کو ملتے ہوئے دیکھا، اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ سچی کہہ رہے ہوں گے، دل میں بات جم رہی ہے، تو بھی اس کو ماننا واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے ملاوٹ سے شے حرام نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ پورا شہر کہہ رہا ہے اس میں حرام ملا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں بتاؤ کس طرح پتہ، آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ عادل شخص نے خبر دی؟ نہیں۔ کفار کی بڑی جماعت نے؟ نہیں۔ فاسق و فاجر مستور الحال مسلمان نے؟ نہیں۔ تو کیسے؟ لوگ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا بھی کہے تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، یعنی حرام نہیں ہوگا، حلال رہے گا۔ ایسی بعض کمپنیز جو ہیں باہر کی، وہ لکھ دیتی ہیں اس میں انگریڈینٹس میں کہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں اگر اس کا استعمال کوئی ضروری نہیں ہے، پھر اس خبر کو آپ قبول کر لیں اور نہ استعمال کریں، لیکن یہ جو حرام حلال پاک ناپاک ہے، اس میں کافر کی خبر کا اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ آپ اگر استعمال کرنا چاہیں آپ کے لیے پھر بھی طیب و حلال ہے، اگرچہ انہوں نے لکھ دیا ہو کہ اس کے اندر ناپاک چیز ملی ہوئی ہے۔ اصول شرع یہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مال غنیمت کے لباس اور برتن آتے تھے کفار کے، سرکار ان کو دھونے کا حکم نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام اسی طرح استعمال کر لیتے تھے۔ بعض روایت میں دھونے کا بھی ہے، اور بعض میں تو یوں استعمال کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اسی سے اصول نکلا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک نجاست کے ملنے کا یقین نہ ہو، ہم کسی چیز کو گمان سے ناپاک نہیں کہہ سکتے، اور کافر کی خبر تو اس میں معتبر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہیں، نہ استعمال کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم حرام کر رہے ہو، یا اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ مثلا باہر کا صابن آیا، آپ نے کہا سنا ہے اس میں حرام کی چربی ملی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ عادل شخص نے خبر دی ہے؟ نہیں۔ کفار کی بڑی جماعت نے خبر دی ہے؟ نہیں۔ کسی فاسق فاجر مستور الحال نے خبر دی ہے؟ نہیں۔ نجاست کا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ نہیں۔ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ کافروں کی طرف سے آیا ہے نا، ہو سکتا ہے ملایا ہو، آپ کے گمان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا استعمال بالکل طیب اور جائز۔ اسی طرح ہماری بہنیں میک اپ کا سامان لیتی ہیں، اس میں لپسٹک نہ استعمال کرو، سور کی چربی ہوتی ہے۔ یہ بھی ان صاحب نے جو ایک کلپ نکالا ہوا ہے، میں نے ایک دفعہ میرے پاس آ گیا، میں نے سنا لپسٹک استعمال نہ کریں، اس میں سور کی چربی ملی ہوتی ہے۔ ارے بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور اگر فرض کر لیں کمپنی نے لکھا ہے وہ کافر کمپنی، تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ دیانات میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین اصول ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ دلائل کا ٹائم نہیں ہے، کتاب پڑھ دیجئے گا، اس پہ آپ کو بما دلیل تمام چیزیں انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گی۔